سفیر اسلام تھے عبداللہ بن جہش، کیسے بڑے بڑے صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ اگر اس وقت تعداد ہی دیکھ لیں تو 700 صحابہ تھے جو جنگ میں گئے تھے، 70 تو شہید ہو گئے۔ 70 کی شہادت کے بعد ہونا ہی چاہیے تھا کہ ٹوٹ کر بکھر جاتی، جیسے دوسری کمیٹیوں کا حال ہوتا ہے، بڑے بڑے پاورفل لوگ اگر مر گئے تو کمیٹی ختم۔ لیکن اسلام ایسے نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام شخصیتوں پہ نہیں ہے، اسلام حقانیت پر چلتا ہے۔ شخصیتیں آتی ہیں جاتی ہیں اور ذریعہ بنتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ ورنہ تو حضور کے وصال کے بعد صحابہ کا کیا حال تھا؟ جب حضور کا انتقال ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو صحابہ سب کے سب بالکل سن ہو گئے تھے، ایسے کہ کوئی ان کو چونٹی بھی کاٹے تو احساس نہ ہو، جامد کھڑے رہتے۔ تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشن کو آگے بڑھایا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد اگر کوئی پیچھے پھر گیا، الٹے قدم پھر گیا، دین چھوڑ دیا، تو اس نے اللہ کا کچھ نقصان نہیں کیا، خود کا نقصان کیا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیزو، دین کا مزاج سمجھو۔ دین کے کام کرنے کے لیے دو چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی، کبھی اپنوں کی وفات ہو جائے، کبھی اپنوں کی غداری دیکھنی پڑے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مبین عطا فرماتا ہے۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں ہماری زندگی میں۔ ہم نے دیکھا ہے مصیبتوں کے وقت کیسے کیسے لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، لوگ دامن بچا کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑے بھی رہتے ہیں، ان کو مصیبتوں کے وقت پہچانو۔ مجھے اندازہ ہے، میں بات آئی ہے تو بیچ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے جیل میں قید رہنے کے دوران کئی مرتبہ ایسا کہ بڑے بڑے لوگ کچھ دامن بچاتے بھی ہوں گے، ان کی اپنی مصلحتیں ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ بولیں گے تو ہم کو بھی اندر نہ کرتے ہیں، ہمارے بھی اوپر کوئی کیس نہ ڈالتے۔ کچھ لوگوں کے یہ خیالات ہوتے، لیکن اندر جب موجود تھا تو میں 4 لڑکوں کو دیکھا تھا اس میں۔ 4 لڑکے، یہ اتر پردیش کے رہنے والے، میں بڑودہ سینٹرل جیل میں تھا، اور یو پی سے آئے لڑکے ہیں، اور کیا انہوں نے، ظاہر سی بات ہے جیل میں جن سے ملاقات کی ہمیں پرمیشن تھی، وہ تو بلڈ ریلیشن چاہیے تھا، کوئی رشتہ دار ہو، وہ بھی 15 دن میں ایک بار 15 منٹ کے لیے، اور وہ بھی 2 فٹ کی جالی کے باہر سے، اور ہزاروں لوگ ملنا چاہتے ہوں گے، لیکن یہ 4 لوگوں کو میں نے دیکھا، آئے جھگڑا کیے، نہیں ملاقات ہوئی، بولے کہ نہیں ملنے نہیں دیا جائے گا۔ جیلر لوگوں نے ان کو 2-3 مرتبہ بھگا دیا۔ پھر دیکھتا ہوں میں کہ 5ویں دن وہ لوگ جیل کے اندر آئے ہوئے ہیں، 4 لڑکے اندر ہیں، مجھے خبر بھی نہیں تھی، معلوم بھی نہیں تھا باہر کون کس طرح سے ہے۔ ایس ٹی ڈی پر فون کے لیے بات کرنے کے لیے گیا تو سب یہ بھاگتے ہوئے لپٹ گئے، کہا کون لوگ ہو، کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، کب سے ہم تمنا میں تھے، لیکن ہم نے ایک راستہ نکالا۔ کہا کیا راستہ؟ کہا آپس میں ایک دوسرے کو مار پیٹ کیا اور جا کے ایک دوسرے پہ کیس کیا اور اندر آ گئے۔ اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، NC کروایا، پولیس اسٹیشن میں جا کر FIR کروایا ایک دوسرے پر، اور پولیس نے اٹھا کر کے ہم کو اندر ڈال دیا، ہم بیل بھی نہیں کرانا چاہ رہے ہیں۔ 3 دن ہو گئے اندر آئے ہوئے، اور ہم کو پتہ چلا آپ کی بیرک الگ ہے، آپ اندر رہتے ہیں، تو ہم ہر دن صبح سے شام تک STD کے پاس کھڑے رہتے ہیں، جب آپ کی بیرک کا نمبر آئے گا آپ آئیں گے ضرور، اور آج وہ موقع آ گیا۔ ملاقات کیے ایک دن، اس کے بعد دوسرے دن، پھر 3 دن کے بعد وہ بچے بیل لے کر کے باہر چلے گئے۔ میرے دل میں ایک چیز کا احساس کہ اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دے وہ مصیبتوں کو گلے لگانے کو بھی تیار ہے۔ کچھ وہ لوگ
جو مصیبتوں سے دامن بچا کر بھاگتے ہیں مگر مصیبتیں ان کے گلے پڑ جاتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مصیبتوں سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دین کے لیے اگر تمہارے اندر حوصلہ آئے تو میرے عزیزو، اس کو مصیبتوں سے کھیلنا نہیں کہا جاتا، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ اکرام، میں نے قرآن کی آیت اسی لیے اللہ کے کلام سے یہ پڑھی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جو جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابھی تو دیکھو میں لفظ جہاد کہہ رہا ہوں تو کتنوں کے پتہ نہیں پانی نکل جائے آنکھوں سے ڈر کے مارے۔ اب جہاد پہ بول رہے مولانا، جہاد پہ بول رہے، اور میڈیا ہو تو سب کے سب دجال ادھر آ جائیں، جہاد پہ بول رہے۔ ان ظالموں کو کیا پتا کہ جہاد کیا ہے؟ یہاں پر بھی کوئی ڈر رہا ہو تو اسٹیج سے اتر جائے۔ جہاد کا لفظ اگر اسلام سے ہٹا دیا جائے تو میرے نبی کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بتاؤ گے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر میں کیا کرنے گئے تھے، احد میں کیا کرنے گئے تھے، خندق میں کیا کرنے گئے تھے، تبوک میں کیا کرنے گئے تھے؟ سیرت حضور پاک کی بتانا ہو تو یہ لفظ استعمال کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ آج پوری دنیا پروپیگنڈا بنا کر کے اس طرح سے باتیں پھیلا رکھی ہے کہ ان کی زبان پر جہاد کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ ان کو لو جہاد، پتہ نہیں کون سا جہاد، یہ پھیلا کر کے رکھ دیا گیا، اور مسلمان ڈرنے لگ گئے کہ کہیں مجھے جہادی نہ کہا جائے۔ میں ابھی 2 دن پہلے ہی ایک نوجوان کو دیکھا، وہ کافی سینٹر میں کام کر رہا ہے، مسلمان بچہ تھا۔ میں نے پوچھا بیٹا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جہاد ہے۔ پہلی بار میں نے نام سنا، میں ہنسا تو وہ بھی ہنسا۔ میں بولا یہ نام میں نے کسی کو سنا نہیں۔ کہا میرے ابا نے ضد میں رکھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جتنے لوگ یہ نام لینے سے ڈرتے ہیں وہ میرا نام پکاریں گے نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو پروپیگنڈے کے طور پر ڈرا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ آپ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ وہ قوم ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو۔ ہاں مدینے سے نکلی ہوئی وہ قوم، بادیاں نشین، پیروں میں چپل نہیں تھے اور پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک کھجور کی گٹلی پر 10 صحابہ پورا دن گزار لیا کرتے تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے تو قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے، اور انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ وہ قوم ہے جس کی داستانیں چھپائے نہیں چھپ سکتی۔ یہ وہ قوم ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر یہ ایک بار کھڑی ہو گئی تو ان کو بٹھانا مشکل ہو جائے۔ ساری دنیا یہ جانتی ہے تمہاری تاریخ، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو یہ قوم خود نہیں جانتی۔ باقی سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ تمہارے پاس ہیرا ہے، تمہارے پاس بہت بڑی قیمتی چیزیں ہیں، وہ سب کو پتا ہے، لیکن پتا نہیں ہے تو تمہیں نہیں پتا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں۔ ایک طرف دیکھو، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہیپوکریسی، منافقت۔ ایک طرف ہم سے کہا جاتا ہے بچڑی ہوئی قوم ہے، یہ ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس، کچھ نہیں ہے، یہ الٹریٹ ہے اور اخلاق میں گرے ہوئے ہیں، سیاست میں نہیں ہے، جاب میں نہیں ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں، سب بکھری ہوئی قوم ہے۔ مسلمانوں کو گندے علاقوں کی قوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں اگر یہ اتنی بکھری ہوئی، اتنی ٹوٹی ہوئی، اتنی ہی ساری گئی گزری ہوئی جماعت ہے تو پھر میڈیا 24 گھنٹے ہم پہ بھوکتا کیوں ہے؟ سارے مدعوں پہ ہم ہی کیوں رہتے ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ قوم بہت بچڑی ہوئی ہے، اور ایک طرف سارا ٹارگٹ اسی قوم پر۔ ہماری داڑھی چبھتی ہے، ہماری ٹوپی چبھتی ہے، ہمارے مینار گڑتے ہیں مسجدوں کی، ساری چیزیں۔ اور کسی بھی ٹی وی چینل کو کھول کر کے دیکھو، ان کو اگر تھوڑا سا مل جائے تو اتنے مسالے لگا کر اس کو کتنے گھنٹوں کے ایپیسوڈ بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس قوم کے اوپر وہ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جب یہ گئی گزری ہوئی ہے، بچھڑی ہوئی ہے؟
حقیقت بات یہ ہے جو ان کو معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم.